محترم ناظرین اکرام، میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں، پردے میں رہ کر سننے والی ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، تمام لوگ خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، شاد ہوں گے۔ میرے ناظرین اکرام، میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج میں آپ کے لیے ایسی دعا لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے پڑھنے کی بے شمار برکات و فوائد ہیں۔ جب کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں برستی ہیں اور وہ دشمن کی دشمنی سے خاص کر محفوظ رہتا ہے۔ آج جو دعا میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس کے پڑھنے کا بہت ہی پیارا عمل ہے، اور جو میرے بھائی میری بہن پڑھنا نہیں جانتی ہیں وہ صرف سن کر بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں، اپنی حفاظت کر سکتی ہیں۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دشمن بنا بیٹھا ہے، اور اس دشمنی سے، اس رنجش سے وہ پریشان ہو چکا ہے، وہ عاجز آ چکا ہے، اور اس دشمنی سے، دشمن کی دشمنی سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ بچ سکے۔ آج ہر بڑا شخص چھوٹے کو دبایا ہوا ہے، یعنی جو دولت مند ہے، اور دشمن ہے تو وہ غریب کی زندگی کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ میرے دوستو، آج زمین کے جھگڑے کو لے کر، کاروبار کے جھگڑے کو لے کر، یا دنیا کے اور معاملات کو لے کر انسان ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، گھر میں دشمنی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ میرے دوستو، رشتہ داری اٹھا لو، چاہے خاندان اٹھا کر دیکھ لو، چاہے آپس کے معاملے اٹھا کر دیکھ لو، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور موجود ملے گا۔ لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج میں جو دعا لے کر حاضر ہوا ہوں خاص کر وہ اسی کے لیے دعا ہے۔ یعنی اگر کسی سے آپ کا جھگڑا، رنجش ہے، اور وہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے، آپ کو خوف ہے، ڈر ہے کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو آپ اس دعا کو سن لیجئے، یا پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دشمن آپ سے دشمنی چھوڑ دے گا، اور آپ اس سے اپنی صلح کریں گے تو وہ آپ سے صلح بھی کر لے گا۔ اگر آپ صلح نہیں بھی کریں گے تو وہ دشمن پھر آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یعنی دشمن کی دشمنی سے حفاظت کی بہت ہی پاورفل نایاب دعا آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، شوہر میں، بیوی میں بھی جھگڑے کی وجہ سے دشمنی پھیل گئی، رشتہ داریوں میں دشمنی پھیل گئی، اور جو ہے آپس میں پڑوسیوں میں دشمنی پھیل گئی، تو اب لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ تو جو اس دعا کو سنے گا یا پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کی اس دشمن سے حفاظت فرمائے گا، اور اس کے اوپر کسی چیز کا کوئی اثر نہ ہو سکے گا، کسی دشمنی کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ اگر کسی کا کوئی دشمن ہر وقت تنگ کرتا ہے، ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، تو وہ بہتر ہے کہ نماز فجر سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے۔ پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، اور اگر کسی کا دشمن ہے، اسے موقع دیکھ دیکھ کر پریشان کرتا ہے، تو کسی بھی وقت اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نمازوں کے بعد اس دعا کو پڑھا کریں یا سنا کریں۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، جب بھی آپ سونے جائیں تو اس دعا کو سن کر اللہ سے دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ میری اس دشمن سے، جو بھی آپ کا دشمن ہے، اس سے میری حفاظت فرما، میری جان کی حفاظت فرما، میرے مال کی حفاظت فرما، میرے گھر بار کی حفاظت فرما، تو انشاءاللہ وہ دشمن آپ کے مال کا، جان کا، عزت کا، کسی چیز کا کوئی کچھ نہ کر سکے گا۔ آج کل کے دشمن طرح طرح کے دشمن ہیں۔ کچھ دشمن ایسے ملیں گے جو آپ کی مال کے دشمن ہیں، کچھ دشمن ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی جان کے بھی دشمن ہیں، کچھ دشمن وہیں پر ایسے ہوں گے جو آپ کی عزت اچھالنے کے دشمن ہیں، اور کچھ دشمن ایسے ہوں گے جو موقع دیکھ دیکھ کر آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بھی میرا ناظرین اس دعا کو سن رہا ہے، وہ
انشاءاللہ اب اس دشمن کی دشمنی سے محفوظ ہو جائے گا، اس کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس دعا سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وہ پناہ میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اور اس دشمن سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے دوستو، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اس دعا کو پورا سن کر جائیں اور دعا سننے کے بعد میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور جو بھائی بہن آپ کے ہیں ان میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس کو سنیں اور تمام دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ ہو جائیں اور آپس میں بھائی چارہ ہو جائے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے اس دعا کو پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ تو 3 مرتبہ درود ابراہیم شریف پڑھ لیں۔ درود ابراہیم وہی جو نماز میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو میں ابھی درود ابراہیم بھی پڑھوں گا اور اس دعا کو بھی پڑھوں گا جس کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ تو آپ اس درود شریف کو 3 مرتبہ سن لیجئے، اور جو دعا پڑھوں گا 1 مرتبہ اس کو سن لیجئے، اور اس کے بعد میں 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھی جائے گی، اس کو سن لینا انشاءاللہ تعالی۔ اس سننے کی برکت بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی عطا فرمائے گا کہ آپ کی ان دشمنوں سے آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، تمام چیزوں کی حفاظت کر دے گا۔ میرے دوستو، بہت ہی پیاری آج کی یہ دعا میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ بہت خوش قسمت ہونے والے ہیں، بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دعا سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز، کوئی پتہ، کوئی شے جنبش نہیں کر سکتی، یعنی ہل نہیں سکتی ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ تک یہ دعا پہنچی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ میرے دوستو، اس دعا کو پورا سن کر جائیں، اور بہتر ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ اس دعا کو سنیں، شور شرابے سے دور ہو کر سنیں۔ میرے دوستو، اگر آپ اس دعا کو اپنے گھر میں سنیں گے، مکان و دکان میں سنیں گے، تو اس تمام چیزوں کی بھی اللہ تعالی حفاظت فرما دے گا۔ میرے دوستو، اب میں اس دعا کو پڑھنے جا رہا ہوں جس دعا کے بارے میں اب تک آپ سے بات کر رہا تھا۔ آئیے اس دعا کو پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم سخر لی اعدائی کما سخرت الریح لسلیمان بن داود علیہ السلام، وَلِيَنَّهُمْ كَمَا لَيَنَّةَ الْحَدِيدَ لِدَاؤُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَزَلِّهُمْ كَمَا زَلَلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَهْرِهُمْ كَمَا قَهَرْتَ أَبَا جَاهِلٍ لمحمد صلى الله عليه وآله
وسلم بحق كافها يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد